وہ جب فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت کا خاتمہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کی وجہ سے ہوگا۔ جی بالکل، یہ پیشین گوئی ہم نے کتابوں میں بھی پڑھ رکھی ہے، لیکن آپ سے کہنے میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ ہم پر غضبناک نہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑی طاقت والا ہوگا، وہ آپ کی سلطنت کے خلاف اٹھے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ میں ان کتابوں کو غلط ثابت کر دوں گا، وہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا۔ تو اس نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتے ہی اسے زندہ قتل کر دو۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی، ہر طرف افراتفری ہو گئی۔ ہر ماں اپنے بچے کے پیدا ہونے پر ایک طرف تو خوش ہوتی اور دوسری طرف اس کا دل لرز اٹھتا، ان کی روحیں کانپ اٹھتی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ فرعون کے سپاہی جو کہ شکاری کتوں کی طرح گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں اور وہ کسی صورت پر پیدا ہونے والے بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، ایمان کبھی بھی محلوں میں نہیں بلکہ ظلم کے اندھیروں میں جنم لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت ایسی بھی تھی جو دنیا کے سب سے ظالم فرعون کے محل میں رہتی تھی، اس کی بیوی تھی، مگر اس کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ عورت نہ نبی تھی نہ رسول تھی، مگر اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس کا ذکر قرآن کریم نے قیامت تک محفوظ کر لیا۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ تاریخ کا سب سے ظالم زمانہ مانا جاتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہر طرف ظلم، خوف اور سناٹا تھا۔ مگر دوستو، اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چراغ روشن کیا جو فرعون کے محل میں جل رہا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا گیا تو وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا، اور جب فرعون نے صندوق کو کھولا تو ایک نورانی چہرے والا بچہ تھا جو سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ دوستو، جب فرعون نے بچے کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو، مگر اسی لمحے ایک آواز آئی کہ یہ بچہ نہایت ہی پیارا ہے، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اگر یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہوا تو کیا معلوم یہی وہی بچہ ہوا۔ ہمارا کوئی لڑکا نہیں اور یہ بچہ ہے، اس کی پرورش ہم کریں گے، جیسا چاہیں گے ویسا بنے گا۔ آواز حضرت آسیہ کی تھی جو فرعون کی بیوی تھی، اور دوستو یہ صرف ایک رحم نہیں تھا لیکن دل کی گہرائیوں سے اترتا ہوا اللہ تعالیٰ کا نور تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا پیار حضرت آسیہ کے دل میں اتارا تھا۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ بچہ ہمارا آگے چل کر سہارا بن سکتا ہے۔ تو دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرعون کے گھر میں، جو اس وقت ان کا قاتل تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، انہی کے گھر میں پناہ دی اور ان کی پرورش کروائی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ بڑے ہوئے، پھر وہ دن آیا جب حضرت موسیٰ کو نبوت ملی۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی زبان سے اللہ کی وحدانیت سنی اور دل سے گواہی دی کہ یہی وہ حق ہے، یہی وہ سچ ہے، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر فرعون کو خبر ہو گئی تو ان کا انجام موت ہے۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ ان کی بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت آسیہ کو سخت سزائیں دی، دھوپ میں لٹایا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر کوڑے برسائے گئے اور کہا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ مگر حضرت آسیہ کامل ایمان والی عورت تھی اور ان کے لبوں پر ایک ہی آواز تھی کہ میرا رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ دوستو، روایات لکھتی ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت آسیہ کو جنت میں گھر دکھا دیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی جو قرآن کریم نے محفوظ کر لی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے میرے رب، مجھے فرعون اور اس کے ظلمات سے نجات دے دے اور جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ اور اسی دعا کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، جسم زمین پر تھا اور روح جنت میں تھی۔ دوستو، حضرت آسیہ اسلام کی وہ عظیم عورت ہے جن کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سردار عورتوں میں شامل کیا۔
ان کا کردار اور اسلام کے لیے خدمات ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شوہر کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو مگر ایمان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور وہ فرعون اور اس کا انجام اسی بچے کے ہاتھوں ہوا جس کو وہ قتل کروانا چاہتا تھا۔ اور دوستو، یوں وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرواتا تھا، اس ڈر سے کہ اس کی سلطنت اور اس کی حکومت کو زوال اسی بچے کے ہاتھوں ہوگا، لیکن جو قدرت کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ پھر ایک دن فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا۔ دریا نے حضرت موسیٰ کو اللہ کے حکم سے راستہ دیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے چند لوگوں کے ساتھ دریا کے وسط میں تھے۔ فرعون اپنی طاقت اور لشکر کے غرور میں حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ دریا کے پار چلے گئے۔ فرعون کا لشکر دریا کے وسط میں تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، دریا اپنے آب و تاب کے ساتھ دوبارہ بہنا شروع ہوا، اور یوں فرعون غرق ہوا اور اس کی طاقت، اس کا غرور چور چور ہو گیا۔ اور یوں ایک ظالم بادشاہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا، اور دوسری طرف اللہ کی نیک بندی جو ایمان کی وجہ سے دنیا نے اپنا نام بنا گئی اور آخرت میں اپنا مقام بنا گئی۔ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے ظالم بادشاہ کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، حضرت آسیہ کے کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریے۔ ویڈیو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔